یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ عاشق درود و سلام تھے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود و سلام ہی پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کو درود و سلام سے اتنی محبت تھی، آپ کی یہ محبوب ترین مصروفیت تھی کہ آپ نے درود و سلام سے محبت کی وجہ سے پوری ایک کتاب درود و سلام پر لکھ ڈالی۔ اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ یہ بڑی مشہور زمانہ شہرۂ آفاق کتاب ہے، ہر دور میں پڑھی جا رہی ہے۔ علماء کرام اس کو پڑھتے ہیں اور پیران عظام اولیاء اللہ ہر دور میں اس کی اجازتیں اپنے مریدین کو دیتے ہیں، کیونکہ اس میں درود و سلام کے مختلف صیغے ہیں۔ حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں مختلف الفاظ سے درود و سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرمایا ہے۔ آپ درود و سلام کثرت سے پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، جو کہ بالکل منفرد انوکھی خوشبو تھی، اور ایسی خوشبو تھی کہ ہر سونگھنے والا جو بھی قبر پر آتا مشہور ہو گیا اطراف میں کہ حضرت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی خوشبو تھی کہ جو دیکھتا سونگھتا قبر پر آتا کہتا کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی دنیا میں نہیں سونگھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود و سلام کی برکتیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں، سحر نم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں، سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے
تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ مزید کسی وجہ سے تقریباً 77 سال کے بعد حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کھولنے کی نوبت آئی۔ کوئی شرعی وجہ ہوگی، حاکم وقت نے حکم دیا کہ حضرت کو یہاں سے مراکش دفن کیا جائے۔ سوس میں ان کی قبر تھی اور یہ سوس بھی مراکش میں ہی ایک علاقہ ہے، سوس سے مراکش ان کو منتقل کرنے کی تیاری کی گئی۔ جب قبر کشائی کی گئی تو لوگ حیران ہو گئے کہ 77 سال کے بعد بھی حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک میں صحیح سلامت تر و تازہ جسم اور کفن کے ساتھ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے عاشق رسول کا مقام اور بارگاہ رسالت میں محبت سے درود و سلام پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ۔ سبحان اللہ، کسی نے امتحاناً آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھی یہ چیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں خون کی روانی ہے۔ جب ہم کسی کے رخسار پر یا اپنے رخسار پر یہ انگلی رکھیں تو وہ حصہ سفید ہو جاتا ہے جب ہٹاتے ہیں، پھر فوراً جو ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے رخسار مبارک پر بھی جب انگلی رکھی گئی تو وہاں سفیدی آ گئی اور پھر دوبارہ سرخی آ گئی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک میں خون رواں دواں تھا۔ سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ممکن ہے، قرآن و حدیث کی روح سے ایسا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم قبر میں تر و تازہ رہتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملا کہ ہم بھی اپنے اندر عشق رسول کی شمع روشن کریں۔ سرکار علیہ السلام کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔